بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق تو سب کرتے ہیں، محبت تو سب کرتے ہیں، الفت تو سب کرتے ہیں، چاہت تو سب کے دلوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ عشق، وہ محبت، وہ لگن، وہ پیار، وہ الفت اور وہ چاہت جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دلوں میں تھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ پائی نہیں جاتی، اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جی ہاں، ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر الفت اور کس قدر پیار کرتے تھے کہ جس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آپ کا جو فوکس تھا صحابہ اکرام کا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ آپ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو مطلب نقطہ نظر تھا، وہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اب سب کچھ حضور پر نثار، حضور پر سب کچھ قربان۔ پھر وہ اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب جاتے تھے کہ وہ پھر اپنے رشتہ داروں کا بھی جو ہے نا وہ پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ان کے رشتہ دار کفار ہوں تو وہ ان کا بھی جو ہے نا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ایک اس کی نظیر، اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اب صحابی ہو گئے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں اجاگر ہو گئی۔ آپ جو ہے وہ سال خیبر فتح، جب جنگ خیبر ہوئی تھی، اسی سال آپ ایمان لے کر آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں اس وقت مشرکہ تھی، اس وقت کافرہ تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کو بہت الٹا سیدھا کہا کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، آپ کو ڈانٹتی تھی، آپ کو برا بھلا کہا کرتی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے تھے، تحمل سے سنتے تھے، اور آپ کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے، اگنور کر دیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے یہ ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کی جو والدہ ہیں وہ دوسرا رخ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کچھ بولنے کا ارادہ کرتی ہیں۔ کچھ الفاظ ابھی نکالے نہیں ہوتے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ وہ مطلب برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ بہرحال تو آپ سمجھ جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں، تو آپ فوراً جاتے ہیں بھاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہی نے کہا تھا کہ ماں کا احترام کرو، ماں کی خدمت کرو، اگرچہ وہ مشرکہ ہے، اگرچہ وہ کافرہ ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی اس کا احترام کرو، اس کی خدمت کرو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ضمناً عرض کر دوں کہ اگرچہ ماں باپ کافر ہوں تب بھی ان کا احترام واجب ہے۔ اگرچہ ماں باپ مطلب کافر ہوں، مشرک ہوں، ڈس بلیورز ہوں، تب بھی ان کا احترام، ان کا ادب، ان کا فرمان ماننا، ان کا حکم ماننا، یہ ہم پر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ برائی کا حکم دے تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر کوئی کسی کام کا کہہ دے تو اگرچہ کافر ہوں تب بھی حکم یہ ہے کہ ان کی خدمت اور ان کا ادب ہم پر لازم ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر میری ماں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ I will cross my limit۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی لمٹ کو کراس کر جاؤں، میں کوئی ایسا قدم اٹھا دوں۔ تو آپ سے عرض ہے یا رسول اللہ، آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجئے، آپ میری ماں کے لیے ایمان لانے کی دعا فرما دیجئے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں
پیارے پیارے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھاتے اور دعا فرماتے اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابھی یہ 2 بار کہا ہوتا ہے، ابھی دعا ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، آپ کا عشق دیکھیے، آپ کا یقین دیکھیے، یقین کامل دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا مکمل نہیں فرمائی، اور ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑا، میں واپس گیا، اپنے گھر کی طرف دوڑا، اور گھر کافی دور تھا، تو پہنچتے پہنچتے آپ کا سانس جو ہے وہ پھول گیا، جیسے بھاگتے تو سانس پھول جاتا ہے نا۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی اوتھینٹک حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غسل خانے میں غسل کر رہا ہے۔ تو یقیناً آپ کی والدہ جو ہے وہ غسل کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں انتظار میں بیٹھ گیا باہر، پھر نوک کیا، تو پھر کیا ہوا کہ میری والدہ کپڑے وغیرہ پہن کر غسل کر کے دروازے پر آئیں، اور فرماتے واللہ خدا کی قسم میرا ایک پاؤں گھر کے اندر تھا اور ایک پاؤں گھر سے باہر تھا، اور میری والدہ میری ماں یہ پڑھ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا شان ہے ہمارے صحابہ کی، کیا شان ہے ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیے، آپ کی والدہ ایمان لے آئیں، اور دعائے رسول، ظاہر سی بات ہے ہمارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوئی ہے، اور کیونکہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں نبی علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک لفظ، ایک حرف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ برداشت نہیں تھا۔ ایک اور مثال آپ کو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، امہات المؤمنین، مؤمنین کی ماں ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی یہ صاحبزادی ہیں۔ آپ ایمان لا چکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان چونکہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ آیا جایا کرتے تھے بیٹی کے منہ سے، جس کو بولتے ہیں نا، بیٹی سے ملنے آیا کرتے تھے۔ حضور کے تو اس وقت بڑے خلاف تھے، حضور کے دشمنوں میں سے تھے، کافر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اپنی بیٹی سے ملنے آیا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر لپیٹ کر رکھ دیا کرتی تھی۔ جب بھی دیکھتی کہ میرا باپ ابو سفیان آ رہا ہے، تو بستر مبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لپیٹ کر فوراً رکھ دیا کرتی تھی، چھپا دیا کرتی تھی، سائڈ میں کر دیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ باپ نے پوچھ لیا کہ بیٹی، دنیا کا رواج تو یہ ہے، دنیا کا طریقہ تو یہ ہے کہ باپ آئے تو راحت کا سامان پیدا کرتی ہے بیٹی، بیٹھنے کے لیے کوئی چیز لاتی ہے، میٹرس رکھتی ہے، کچھ چیئر ویئر رکھتی ہے، مثال ہے، لیکن تم جو ہے جب میں آتا ہوں تو بستر اٹھا کر اس کو لپیٹ دیتی ہوں، یہ کیوں؟ تو اب جواب سنیے گا، یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے حضور سے محبت، یہ ہے حضور پر کامل ایمان، حضور سے کامل محبت۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اپنے والد سے
کہ بے شک آپ میرے باپ ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو بستر ہے جو میں لپیٹ دیتی ہوں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت تھی اور ازواج مطہرات کی محبت تھی۔ اب ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ کیا ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم کہتے تو ہیں عاشق رسول ہیں، ہم بھی وی آر دا لورز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی، دیکھیں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے فرمان پر اور اس کے طریقے پر بھی چلتا ہے۔ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہم آج سوال کریں، ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ کس کو ہم نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے؟ یقیناً جو ایک کامل پرسنالٹی اس دنیا میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے سر کے تاج، ہمارا ایمان، اور صاحب قرآن، جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن ہمیں دیا، جن کی وجہ سے ہمیں اللہ نے نمازیں دی، وہ ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے، وہ ہمارے رول ماڈل ہونا چاہیے، ان سے ہماری محبت ہونی چاہیے، ان سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، ان کے فرمان کو پڑھیں، ان کے ارشادات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کتنا پڑھا، کتنا جانا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کھاتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح پہنتے تھے، کس طرح آپ کلام فرماتے تھے، آپ کی گفتار کلام کیا تھا، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ کے کھانے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ یقیناً اگر نہیں کیا تو غور کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لورز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرتے ہیں، اپنا ایمان رکھیے، نبی ہے ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر سلام بھیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ لیکن آج کا جو مؤمن ہے، آج کا مسلمان، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ کامیابی نماز میں ہے، لیکن آج کا مسلمان سو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا پیار، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سے کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے نہ چاہ لے۔ تو حضور کی محبت ہی کامل ایمان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔